ناظرین کرام، شراز الطاف حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ ایک عام تصور ہے کہ وہ شخص جو بہت مال و دولت رکھتا ہے، بہت مشہور ہے، اللہ تعالیٰ کا اس سے بڑا اکرام و انعام ہے، اللہ اس سے بہت خوش ہیں، اور اس کے برعکس وہ شخص جو مفلوق الحال ہے، بہت مشہور بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہیں۔ قرآن مجید اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ آئیے پرویز ہاشمی صاحب سے جانتے ہیں، جن کا اس سلسلے میں خصوصی مطالعہ ہے۔ ہاشمی صاحب، آپ نے آج کا ہمارا انٹرو سنا، کیا کہیں گے؟ اچھا، جو آپ نے یہ تصور بیان کیا ہے نا کہ معاشرے میں جو رائج ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک زندگی اور موت، اس کا تو کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ سلسلہ اب جا کے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، کہ انہوں نے یہ زندگی اور موت کے سلسلے کی تخلیق کیوں کی۔ سورہ الملک میں وہ فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے زندگی اور موت کا سلسلہ تخلیق کیا۔ دیکھیں لفظ کیا ہے، تخلیق کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھے، آزمائے، جانچے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والے کون ہیں۔ تو یہ تو پہلی بات ہو گئی۔ اچھا، دوسری چیز جو کیا ہے وہ ہے کائنات۔ یہ کائنات ہمارے سامنے ہے، اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مسئلہ ہے کہ یہ بھی تخلیق کی گئی ہے۔ پہلی بات یہ کہ تخلیق کی گئی ہے کہ یہ ہمیشہ سے تھی؟ تخلیق کی گئی، تخلیق کی گئی۔ یہ ہاشمی صاحب، اس کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ آج بڑے بڑے دانشور بھی اس سوال کا جواب نہیں دے پاتے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے حال ہی کے ایک بڑے مشہور سائنٹسٹ اسٹیون ہاکنگ، ان کا بھی ایک یہ بڑا سوال ہے کہ ہم اور یہ کائنات، آخر اس کا وجود کیوں ہے؟ اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ وہ آپ نے ٹھیک فرمایا، اسٹیون ہاکنگ نے یہ کویسچن ریز کیا، اور بڑا مشہور سوال ہے اس کا کہ وائی اٹ از دیٹ وی اینڈ دا یونیورس ایگزسٹ۔ وہ کہتا یہ ہے کہ اف وی فائنڈ آنسر ٹو دس کویسچن، دس وڈ بی دا الٹیمیٹ ٹرائمف آف ہیومن ریزن، فار دین وی وڈ نو دا مائنڈ آف گاڈ۔ دیکھیں، سائنس کا یہ ریلم نہیں ہے، سائنس کا یہ دائرہ نہیں ہے۔ سائنس اس چیز کا کبھی جواب نہیں دے سکتی کہ یہ کائنات تخلیق کیوں ہوئی ہے۔ ہاشمی صاحب، سائنس اس کا جواب کیوں نہیں دے سکتی؟ آج ہم ہزاروں سال پہلے کی زندگی کے بارے میں بھی تفصیلاً جان سکتے ہیں، تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ سائنس اس بارے میں ہمیں نہیں بتا سکتی؟ وہ ٹھیک آپ نے فرمایا، مگر وہ دیکھیں وہ دائرہ کیا ہے، وہ ہے ہاؤ کا دائرہ۔ ہاؤ ڈز دس یونیورس آپریٹ، یہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں، ایک سے دوسری چیز کیسے پیدا ہوتی ہے، مگر یہ کیوں ہے، اس کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے۔ اس کا جواب تو وہ ہستی دیکھ سکتی ہے، وہی ہستی، گاڈ، خدا کہہ لیں، گاڈ کہہ لیں، اللہ کہہ لیں، ڈیوس کہہ لیں، شینگڈی کہہ لیں، واٹ ایور، کیونکہ ہر زبان میں اس کے لیے الفاظ مختلف ہیں، وہی اس کا جواب دے سکتی ہے۔ لہٰذا اس نے قرآن مجید میں اس کا جواب دیا ہے، کیونکہ یہ سوال ہے بہت بڑا، اٹس اے بگ کویسچن۔ کہاں دیا ہے؟ سورہ الہود میں وہ کہتا ہے الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء، کہ اس نے تخلیق کیا اس زمین و آسمان کو کائے کے لیے لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ دیکھیں وہی ہے، بالکل وہی ٹکڑا ہے جو کہ زندگی اور موت کی تخلیق کے حوالے سے اللہ نے بیان کیا۔ کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائش کرے، وہ جانچے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے، یعنی گریڈنگ کرے۔ ہاشمی صاحب، آپ نے زندگی اور موت کی تخلیق کا سلسلہ، اس کی وجہ، کائنات کی تخلیق کی وجہ، اس کے مقاصد بیان کر دیے۔ آئیے آج کے ٹاپک کے حوالے سے ہمیں بتائیے، اس سلسلے میں قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا نا پہلے کہ یہ تصور جو آپ نے بیان فرمایا ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں۔ جب میں کہتا ہوں کہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اس تصور کی بالکل نفی کرتا ہے۔ دیکھیں سورہ الفجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی حوالے سے، کیونکہ انسانوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے نا جی، کہ جس کے پاس مال و دولت ہے
اور وہ دیکھیں کسی اور کا نام نہیں لے رہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا، میرے رب نے میرے اوپر بڑا انعام کیا. بھائی کیوں، تم میں کوئی ریزی تھی؟ اچھا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جس کو نہیں دیا اور وہ سمجھتا یہ ہے کہ بھائی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، کیا وجہ ہے، میں نے کیا بگاڑا ہے اللہ تعالیٰ کا. جو آیت کا میں حوالہ دے رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْإِنسَانَ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَإِذَا مَا ابْتَلَاهُ وَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جب آزمائش کرتا ہوں اور آزمائش کی غرض کی خاطر میں بندے کو دولت اقتدار یہ دیتا ہوں، وہ کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے تو میری بڑی شان بڑھا دی. اسی طریقے سے جب میں رزق کو کسی کے تنگ کرتا ہوں آزمائش کی غرض کی خاطر، وہ کہتا ہے ربی احانن، میرے رب نے تو میری بڑی احانت کر دی، مجھے ذلیل کر دیا. پتہ نہیں ہم نے کیا بگاڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا، کیوں ہم سے ناراض ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ خوشحالی اور یہ تنگ دستی یہ صرف اور صرف آزمائش کی غرض سے ہے. یہ حاجی صاحب، یہ جو صورت آپ نے پڑھی قرآن مجید کی، یہ کون سی صورت ہے جو آیت پڑھی آپ نے؟ یہ سورہ الفجر ہے، یعنی یہ 89 سورہ ہے قرآن مجید میں. اور دیکھیں کہ جس آدمی نے واقعتاً خوشحالی کو اور بدحالی کو، تنگ دستی کو آزمائش جانا، اس کے بارے میں اسی سورہ کے نیچے آ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ ادخلی فی عبادی ادخلی جنتی. کہ اے وہ مطمئن نفس، سیٹسفائیڈ پرسن. اب اٹ از ٹاکنگ اباؤٹ دا پرسن، وہ جو ہم عام طور پہ بات کرتے رہتے ہیں، سوار کی بات ہو رہی، سواری کی بات نہیں ہو رہی، اسپریچول بینگ. کیونکہ وہ سیٹسفائیڈ ہے، دنیا کی زندگی تو اس نے گزارنی ہے، وہ ہر حال میں سیٹسفائیڈ رہا. خوشحالی آ گئی تب بھی آزمائش چلی، اگر کسی وقت تندرستی آ گئی تو اس کو بھی آزمائش جانا. تو وہ کیا ہوگا پھر؟ ایک سیٹسفائیڈ پرسن، نفس مطمئنہ. نفس المطمئنہ. تو عام طور کے اوپر تو ہم نے پتہ نہیں کیا بنا لیا نفس المطمئنہ کو، مگر اس کا معنی بڑا سمپل یہ ہے کہ جس نے ہر حالت میں اس دنیاوی زندگی کو، ہے تو یہ زندگی نا اور ہے بھی عارضی، اس کی نفی تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. جی بالکل. اس کو آزمائش جانا اور اصل زندگی اپنی آنے والی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. چلے ہمیشہ سے تو کمپیریزن 50-60 سال کا مشکل ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اربوں کھربوں سال کی زندگی، اس کا کوئی کمپیریزن نہیں. جی بالکل. اس نے آزمائش جانا، اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ایہۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ ادخلی فی عبادی ادخلی جنتی. یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اس کے حوالے سے. ہاشمی صاحب، ہمارے آج کے ٹاپک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ اور بھی بیان کیا ہے. دیکھیں قرآن مجید میں ایک ہے سورہ زخرف، جو کہ قرآن مجید کی 43rd سورہ ہے. اس میں یہ جو تصور آپ نے بیان کیا نا معاشرے میں جو عام طور کے اوپر آئے جائیں، اس کی بالکل نفی ہے. یعنی اس کی اس ایکسٹینٹ تک نفی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جن کے پاس یہ مال و دولت ہے، وہی مال و دولت وہ کہتا ہے کہ میرے انکار کرنے والے جو ہیں ان کو بھی میں اتنی مال و دولت دے دیتا. اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی دلیل نہیں بنایا. میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. مولانا امین احسن اصلاحی جو ہمارے بڑے زبردست قسم کے مفسر، اور ان کی یہ تفسیر ہے. اچھا جی، یہ آیت نمبر 33 تا 35 ہے، اور یہ فرماتے ہیں، یہ ٹرانسلیشن ہے ڈائریکٹلی ان آیات کی عربی کی. اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ ایک ہی ڈگر پر چل پڑیں گے تو جو خدائے رحمان کے انکار کرنے والے ہیں، منکر ہیں، ماننے والے نہیں، منکر کا ذکر ہے، ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی کر دیتے اور زینے بھی چاندی کے جن پر وہ چڑھتے، اور ان کے گھروں کے کواڑ اور ان کے تخت بھی چاندی کے جن پر وہ ٹیک لگا کر بیٹھتے، اور یہ چیزیں سونے کی بھی کر دیتے. کیوں؟ اور یہ چیزیں تو بس دنیا کی زندگی کی متاع ہیں، اور آخرت تیرے رب کے پاس متقیوں کے لیے ہے. یعنی وہ کہتے ہیں میرے نزدیک اس کی ویلیو ناٹ، نتھنگ، زیرو. میرے جو انکار کرنے والے ہیں، جو مجھے نہیں ماننے والے ہیں، ان کو بھی اتنا دیتا. دیکھیں وہ بالکل وہ تصور جو آپ نے بیان فرمایا نا، اس کی بالکل نفی اس پہ ہو رہی.
اچھا، اس کے حوالے سے یہ اپنی تفسیر میں کچھ فرماتے ہیں، وہ بھی 2-4 لائنوں میں پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا کہ دنیا کے جس سر و سامان پہ ان کو یہ ناز ہے، اس کی حقیقت خدا کی نگاہوں میں کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ ایک ہی ڈگر پر چل پڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان پر چڑھنے کے زینے اور ان کے کواڑ اور ان کے ٹیک لگانے کے تخت سب چاندی کے کر دیتا، لیکن اس نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ یہ آزمائش لوگوں کے لیے بڑی سخت ہو جاتی۔ عام لوگ جب دیکھتے کہ خدا کے کفر کرنے والوں کو یہ سب کچھ حاصل ہے تو لوگ اندھے ہو کر ہی کفر کی راہ اختیار کر لیتے۔ کوئی بڑا ہی نصیبہ ور ہوتا تو وہ اپنے ایمان کو اس فتنے سے بچاتا۔ خلق کو اس آزمائش سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سے اہل ایمان اور اہل کفر دونوں ہی کو حصہ دیا ہے، البتہ آخرت میں اہل کفر کا کوئی حصہ نہیں۔ یعنی بیسکلی کیا بتا رہے ہیں کہ اس کی ویلیو اللہ تعالیٰ کے نزدیک نتھنگ۔ تو وہ جو تصور آپ فرما رہے تھے اس کی بالکل نفی ہوگی نا؟ جی بالکل۔ یعنی اس دنیا کی زندگی میں جن کے پاس مال و دولت ہے وہ اس چیز کی دلیل ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور اسی طرح جو لوگ مفروق الحال ہیں، مشہور نہیں ہیں، یہ دلیل بھی غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے۔ بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آزمائش وہ بھی ہے، آزمائش یہ بھی ہے، بالکل دونوں اپنے اپنے دائروں میں آزمائے جا رہے ہیں۔ یہ آزمائش ہے، یہ زندگی ہی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس زندگی کو قرآن مجید میں ایک جگہ زندگی گردانا ہی نہیں کہا ہی نہیں، یہ زندگی ہے۔ وہ کہتا ہے ما ھذا الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، کہ یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل تماشا، اور جو آنے والی زندگی آخرت کی زندگی، مرنے کے بعد جی مرنے کے بعد آنے والی زندگی جو ہے وہ لہی الحیوان، وہ ہے زندگی۔ اس کو زندگی نہیں کہا۔ اس کی وجہ ہے کہ 50-60 سال کو 70 سال کو آپ کمپیئر کریں گے ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف ایئر تو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ناٹ نتھنگ۔ اسی سلسلے میں مجھے ایک واقعہ بھی یاد آ گیا۔ اس زمانے میں ہم سیر کیا کرتے تھے ریس کوس پارک، صبح فجر کی نماز کے بعد ہم سیر کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ ایک ہمارے دوست بھی سیر کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن یہی فلسفہ دنیاوی زندگی کے حوالے سے میں بتا رہا تھا کہ یہ آزمائش ہے۔ اس زمانے مجھے یاد ہے کہ یہ نواز شریف صاحب جو ہے سیکنڈ ٹائم پرائم منسٹر بنے تھے، 97 کے الیکشن انہوں نے ون کیے تھے، اس کے بعد کی بات ہے۔ تو میں نے ان کو بیان کیا کہ یہ لوگ جن کے پاس دولت اقتدار ہے یہ تو بہت بڑی آزمائش میں۔ مجھے ان صاحب کا جو ہمارے دوست تھے ان کا ڈائلاگ آج بھی یاد ہے۔ مجھے وہ کہنے لگے پنجابی میں کہ جے آزمائش ہے تو رب سب نو پاوے۔ میں نے کہا جناب یہ بات آپ نہ کہیں، یہ آزمائش بڑی سخت ہے۔ ان کا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ اگر آپ اس کو آزمائش گردانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب پہ ہی آزمائش ڈالتے ہیں۔ ایسے ہی میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں یہ دنیا کی زندگی تو 50 60 70 سال کی گزر ہی جائے گی، کیونکہ گزرتی ہی آ رہی ہے۔ یہاں جو آیا ہے رہا نہیں ہے، یہاں سے گیا ہی ہے، مگر جو آنے والی زندگی ہے وہ بلینز اینڈ ٹریلینز آف ایئر۔ میں ہمیشہ کی زندگی اس لیے نہیں کہتا، وہ کمپیریزن نہیں ہو پاتا۔ بلینز اینڈ ٹریلینز آف ایئرس، اس کے ساتھ آپ 50 60 سال کو کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ میں نے انہیں کہا اپنے دوست کو، میں نے کہا دیکھیں ادھر جو لمبی لمبی لائنیں لگی ہوں گی نا، جو چھوٹ نہیں سکیں گے، جو مشکل میں پھنس جائیں گے، وہ یہی لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بہت دولت اقتدار دی ہے۔ تو آپ یہ نہ کہیں مشکل۔ اس ضمن میں پھر میں نے ایک ان کو قصہ بھی سنایا۔ امام احمد ابن حنبل، ہمارا جو ایک 4 ہے نا مکاتب، مشہور مکاتب فکر، ان میں سے ایک حنبلی۔ تو امام احمد ابن حنبل جو 9th سینچری میں یہ ایگزسٹ کیے ہیں۔ تو اس زمانے میں عباسیوں کی خلافت آ گئی تھی، اور اس میں یہ ہے کہ مامون رشید، ہارون رشید کے بیٹے مامون رشید، خلیفہ مامون رشید، تو انہوں نے ایک مسئلہ خلق قرآن کا پیدا کر دیا تھا۔ ایک علمی بحث تھی، اور وہ ہر ایک کو بنوانا چاہتے تھے کہ قرآن مجید کو خلق یعنی مخلوق جو ہے وہ تسلیم کرو۔ امام صاحب نے اس کا انکار کر دیا، انہوں نے پکڑ کے ان کو جیل کے اندر بند کر دیا، اور بڑا تشدد ان کے اوپر مجبور کیا جاتا تھا کہ آپ یہ مانیں۔ خلیفہ مامون کے بعد 2 خلیفہ اور بھی آئے، اور وہ بھی اس طرح ہی یعنی تشدد کرتے رہے امام صاحب کے اوپر۔
اس کے بعد جو خلیفہ آیا متوکل، وہ امام صاحب کا بڑا مدعا تھا. آتے ہی انہوں نے جناب آزاد کیا امام صاحب کو، اور وہ جناب شام کو خدام تستریوں میں ریشمی لباس اور اشرفیاں لے کے ان کے پاس پہنچے کہ حضور آپ کے لیے خلیفہ نے یہ بھجوائے. امام صاحب نے زاروں بتا رونا شروع کر دی. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو اتنی مار پڑتی تھی وہاں جیل میں، ہاتھی کو پڑتی تو وہ بلبلا اٹھتا، آپ سی بھی نہیں کرتے تھے، اب یہ رو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ آزمائش آسان تھی، یہ مشکل ہے. اور وہ خلیفہ کے خدام کو کہا کہ میری طرف سے جا کے معذرت کر لیں کہ میں یہ بار اٹھانے کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کو جان لیا تھا. دیکھیے اتنی اوبویس چیز ہے، بھئی قائم تو نہیں رہتی نا 50 60 70 سال. ایک آدمی اگر بادشاہ بھی ہے کتنے عرصے کے لیے؟ یہ بادشاہ تھا ایران کا بادشاہ، کتنے عرصے کے لیے تھا؟ اس کا کوئی دربان بھی ہوگا، نہ رہا وہ. اصل میں یہ چیز نہیں ہے، اصل میں آنے والی زندگی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے. بلینز اینڈ ٹریلینز آف ایئرس، دیٹ از واٹ ایکچولی میٹرس. ہاشمی صاحب، یہ بھی کہا جاتا ہے عام طور پر کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اور یہ بھی بتائیے کہ دین ہماری اس سلسلے میں ہمیں کیا نصیحت کرتا ہے ان کے لیے بھی جو مال و دولت شہرت کے معاملے میں بڑے اعلیٰ مقام پہ ہیں، اور وہ بھی جو بیچارے مفلوق الحال اور بد حال ہیں. دیکھیں جو آپ نے پہلے فرمایا نا کہ اللہ کے لیے ہم کچھ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کی بالکل نفی کی. سورہ عنکبوت میں فرماتے ہیں کہ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو اسٹرائیو کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، وہ اپنے لیے کرتا ہے. اِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی احتیاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے مخلوق سے اس قسم کی کوئی چیز نہیں چاہیے. اگر کوئی آدمی اسٹرائیو کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، تو اپنے ہی لیے کر رہا ہے. اس کا مستقبل ہے جو انوالوڈ ہے. کس کا مستقبل؟ ناٹ دس باڈی، نفس سوار، جو سوار ہے، جو عام طور پہ ہم باتیں کرتے رہتے ہیں سوار، اس کا مستقبل وہ اپنے لیے کرتا ہے. ایک چیز. اور دوسری جو آپ نے فرمایا نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک نصیحت کی ہے، اور خاص طور کے اوپر زیادہ تو ان لوگوں کے بارے میں ویلڈ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ کم دیا. یہاں حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیشہ دنیاوی اعتبار سے ان لوگوں کو دیکھو جو آپ سے نیچے ہیں. یعنی موٹر سائیکل والا گاڑی والے کو نہ دیکھے، موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو دیکھے، اور سائیکل والا پیدل چلنے والے کو دیکھے. گاڑی والا اگر یہ سمجھے گا کہ میرے پاس بڑی اچھی گاڑی ہونی چاہیے، تو وہ شکر ادا نہیں کرے گا. موٹر سائیکل والے کو دیکھے گا تو شکر ادا کرے گا. اور اسی طریقے سے فرمایا یہ کہ آخرت کے حوالے سے ہمیشہ اپنے سے اوپر آگے چلنے والے کو دیکھو. تمہیں بھی ترغیب ہوگی کہ اگر یہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا، کیونکہ مستقبل اس کا بھی ہے اور میرا بھی اسی طریقے سے. بہت شکریہ پرویز ہاشمی صاحب. ناظرین کرام، آج کی اس گفتگو سے ہم یہ سبق حاصل کرتے ہیں کہ وہ شخص جو بہت مالدار ہے، بہت مشہور ہے، اور اس کے برعکس وہ شخص جو مالدار بھی نہیں، مشہور بھی نہیں، دراصل وہ دونوں اپنے اپنے دائرے میں آزمائش میں ہیں. روز قیامت ان سے اس عارضی زندگی میں اپنے اعمال کا حساب ہوگا، اور اس حساب کے بعد ان کے ساتھ یا انعام یا سزا کا معاملہ ہوگا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عارضی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور مرنے کے بعد آنے والی ہمیشہ کی زندگی کی پلاننگ کرنے کی توفیق دے. اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.